100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو آپ نے فرمایا کم لبثت عزیر کتنا وقت گزارا یہاں؟ تو انہوں نے پہلے کہا یومن، یا اللہ 1 دن میں رہا ہوں۔ پھر سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل رہا تھا، اور جب انہوں نے وہاں آرام کیا تھا تو صبح کا وقت تھا، تو کہنے لگے او بعض یوم، یا اللہ لگتا ہے آدھا دن۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں رہا ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، جس چیز نے فوراً خراب ہو جانا تھا کھانا، اسے کیڑے کھا جاتے، چیونٹیاں کھا جاتی۔ پانی تھا ایک چمڑے کے مشکیزے میں، وہ خشک ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا۔ تو آپ نے کہا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، ذرا تبدیلی نہیں۔ انظر الی حمارک، گدھے کو دیکھ کدھر ہے؟ کہ وہ تجھی وہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ کہا دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں۔ وانظر الی حمارک وعظامک کیف نکسوہا لحما، اب تو دیکھ کہ میں تیرے سامنے گدھے کو کس طرح زندگی دیتا ہوں۔ تو وہ جو ہڈیاں چورا چورا پڑی تھی نا، ایک دم ڈھانچہ بن کے کھڑی ہو گئی۔ پھر ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، پھر ان کے اوپر کھال چڑھ گئی، دم لگ گئی، آنکھیں لگ گئی، کان۔ عزیر علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دم گدھے نے چیخ ماری اور چھلانگ لگائی، تو اللہ نے فرمایا عزیر سمجھ میں آیا کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا جی سمجھ گیا۔ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس واقعے سے اور ایسے اور واقعات سے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی نے کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتى، آپ مردے کیسے زندہ کریں گے؟ کہ اولم تؤمن، کیوں تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہ بلا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر، کا 4 پرندے لے لے، فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان کو ذبح کر اور ان کا قیمہ بنا دے 4 کا، اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو رکھ لے، سریاں ہاتھ میں رکھ لے۔ ثم ادعوهن، پھر تم ان کو بلا، یاتینک سعیا، تو دیکھے گا کہ وہ آئیں گے کیسے، میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پرندے جو بھی تھے مختلف ہیں، کبوتر آ جائے، تو کبوتر کے گوشت کے ٹکڑے 4 پہاڑوں سے اٹھ کر اوپر آئے، آپس میں جڑے، یاتینک سعیا، اڑ کے نہیں آئے، ایسے چلتے ہوئے آئے۔ کہ ابراہیم غور سے دیکھ، میں نے ان کو اڑایا نہیں، چلایا ہے تاکہ تیرا یقین بن جائے۔ مور آ جائے تو مور کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف سے اٹھے اور بغیر گردن کے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ گردن لگاتے تو گردن جڑ جاتی، وہ زندہ ہو جاتا۔ پھر تیسرے کو بلایا، پھر چوتھے کو بلایا، چاروں کے گوشت آپس میں مل کر بغیر سر کے چلتے ہوئے آتے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے سر لگاتے، وہ جڑ جاتا اور وہ زندہ ہو جاتے۔ تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے بھائی بہنوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ ہے النافع الضار، المانع النور، الہادی البدی،
الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ، ساری ایمانی ساری صفات کا مالک اللہ تعالی ہے، جو پیدا ہوتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، جو موت کا پیالہ پیتا ہے، جو قبر میں چلا جاتا ہے، وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ کے واسطے علماء سے کہتا ہوں، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو۔ تو اللہ ہے جو زندہ ہے، موت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، بھوک پیاس سے پاک ہے، نیند آرام سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، پوری کائنات اس کے سامنے، اللہ کے سامنے ہے پوری کائنات، ایک پلیٹ کی طرح۔ کسی پیر فقیر بزرگ امام کے سامنے نہیں ہے، نبی کے سامنے نہیں ہے، تو بعد والوں کے سامنے کیسے ہو؟ اللہ کے واسطے میری بات دیوار پہ مار دو، قرآن پڑھ لو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھ لو۔ قرآن پڑھو گے تو تمہارے سامنے کھل کے بات آئے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، اور کیا سمجھا رہا ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ تعالی مخلوق صرف بت نہیں، ساری مخلوق، وہم یخلقون، جو بھی پیدا کیا گیا ہے، نہ موت کا مالک، نہ زندگی کا مالک، نہ موت کے بعد اٹھنے کا مالک، نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک۔ 5 چیزوں کی نفی کی ہے۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان دینے والا اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، موت سے اٹھانے کی طاقت اللہ، باقی سب مخلوق ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، لا جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ لا الہ الا اللہ جیسے قرآن نے بیان کیا ہے ویسے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انہی چیزوں میں الجھ کے مریں تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے اللہ کو پہچانو، شارک سے زیادہ قریب ہے، دل سے پکارو سنتا ہے، زور سے پکارو سنتا ہے، جس زبان میں پکارو سنتا ہے، چیونٹی پکارے سنتا ہے، مچھلی پکارے سنتا ہے، سانپ پکارے سنتا ہے، بھیڑیا پکارے سنتا ہے، پتنگا پکارے سنتا ہے، مکھی پکارے سنتا ہے، انسان پکارے سنتا ہے، گونگا پکارے سنتا ہے۔ ہر ایک کی سننے والا صرف اللہ ہے، اور وہی مدد کو آتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں مدد کروں تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی بہنوں، کلمہ سیکھو، اللہ کے واسطے کلمہ سیکھو۔ میں نے ایسی غفلت پوری دنیا میں نہیں دیکھی جیسے ہندوستان پاکستان میں دیکھی ہے، کہ اللہ کے نیک بندوں کو خدائی تک پہنچا دیا، نبیوں کو خدائی تک پہنچا دیا، اماموں کو خدائی تک پہنچا دیا۔ وہ کوئی بھی صورت میں اللہ اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، لہذا اس سے مناؤ، اس سے پکارو۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔